اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو میں اپنے چینل روحانی وظائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل سے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے۔ آج میں جس مسئلے کی طرف آپ لوگوں کا دھیان لے جانا چاہتی ہوں، جس مسئلے کی طرف بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے قرض کی ادائیگی میں جو مشکلات لوگوں کو آتی ہیں، یا جو لوگ اپنے معاش سے پریشان ہیں، روزی روزگار سے پریشان ہیں، جن کی نوکریاں لگتی ہیں چھوٹ جاتی ہیں، یا جن کی نوکری کے مطلب آپ کو آثار تو نظر آتے ہیں بنتے بنتے، لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، نوکری ہو ہی نہیں پاتی۔ اس سلسلے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش تو پوری کی ہوتی ہے، لیکن بات بنتے بنتے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے کام کو روک دیا، ہمارا کام بن نہیں رہا۔ اس سلسلے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک وظیفہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب طلوع فجر کا وقت ہو، اس وقت آپ لوگ اٹھ جائیں اور اس وقت اپنے مالک کے حضور پیش ہوں، وضو کریں، کپڑوں پر خوشبو لگائیں اور فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ 2 سنتیں ادا کر لیں اور اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ درود پاک پڑھیں، یعنی درود شریف پڑھیں 3 بار، اور 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے لیے خوب دعا کریں۔ یعنی جو مقصد آپ کے دل میں ہے، اگر ادائیگی قرض کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دعا کریں، اور اگر آپ حصول روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنی اس مقصد کو دل میں رکھ کر اپنے رب کے حضور خوب اپنے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں، بے شک وہ سنتا ہے۔ اور اس کے بعد 400 مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا مجیبو، آپ نے 400 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا 3 بار، اس کو ریپیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، درمیان میں آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، کوئی اور دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے صرف یہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ 2 فرض جو فجر کے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ فجر کی فرض کا وقت نکل رہا ہے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں تسبیحات اور فجر کا وقت نکل رہا ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ سے ایک وظیفے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو ایسا لگے تو جتنی تعداد آپ بآسانی پڑھ سکیں سنت اور فرض کے درمیان، آپ اس طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو یا مجیبوں کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے درود شریف تو آسانی سے پڑھ لیا، 7 بار آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی آسانی کے ساتھ، لیکن جب آپ نے تسبیح شروع کری، یعنی 400 بار آپ نے یا مجیبوں پڑھنا شروع کیا، تو اس میں تھوڑا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 400 بار نہیں پڑھ پائے اور آپ کا فجر کا وقت نکل رہا ہے، فرض ادا کرنے کا قضا ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ اپنی پہلے فرض نماز ادا کر لیں فجر کی، اس کے بعد کنٹینیو آپ کی تسبیح یعنی 400 کی تعداد پوری کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کو بالکل بھی آپ کو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اب اس کو ہم 2 مسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھیں کہ ہمارا اگر قرض کا معاملہ ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں، اور حصول روزگار ہے اس کو کس طرح پڑھیں، تو اس کے میں آپ کو 2 طریقے بتا رہی ہوں، طریقے تو یہی ہیں، تعداد بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تو کوئی شخص اس کو ادائیگی قرض کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو روزانہ اس عمل کو صبح تو کر لیا آپ نے فجر میں، لیکن اس کو ہر نماز کے بعد 55 بار ضرور پڑھ لیں، یا مجیبوں کی تسبیح 55 بار اسی طرح پڑھے، لیکن بس 55 بار پڑھے، 400 مرتبہ نہ پڑھے، جو آپ فجر میں پڑھ چکے
تو پھر آپ اس کو مزید پڑھیں نہ، بلکہ آپ ان چاروں نمازوں میں جو باقی کی نمازیں ہیں اس میں ہر نماز میں آپ اس کو 55 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کو حصول روزگار کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وظیفے کو، تو اس میں بھی آپ اس کو ایسے کریں کہ اس عمل کو سیم صبح والا عمل ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے 40 دنوں تک، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد نہیں کرنا ہے آپ کو۔ جو روزگار کے لیے کرے وہ صرف فجر اور صبح کی نماز کی سنت و فرض کے درمیان والا کام کرے، اور وہ 40 روز تک اس وظیفے کو کنٹینیو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا، چاہے وہ حصول روزگار کے لیے ہو، چاہے وہ ادائیگی قرض کے لیے ہو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذرائع کھلتے نظر آئیں گے آپ کو۔ اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے وظائف کے حوالے سے، میرے وظائف کے ذریعے اگر آپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، تو اس سے بڑی میرے لیے اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے میرے لیے، کہ کم سے کم میرے حوالے سے یا میرے وظائف کے ذریعے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور مزید میری ہمت حوصلہ افزائی کریے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی کسی اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔